کار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں انسان پوری زندگی غسل کرتا ہے، وہ غسل ہی ہے، غسل ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، پہلی بار اما حوا پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ عمل جنت میں نہیں رہا ہوگا اس وقت تک، اس اعتبار کا جو دنیا میں ہوا، یعنی کہ جس سے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو، اس اعتبار کا۔ میرے جملوں کی نزاکتوں پر غور کرتے جائیں، مفہوم مخالف مراد نہ لیں، ٹھیک کہ اولاد کی ولادت کے حوالے سے پہلی مرتبہ وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوئی، اس غسل کو جو میاں بیوی کے تعلقات کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غسل کیا اور اس غسل کے بعد بڑی فرحت محسوس، انبساط، بڑا سکون محسوس کیا۔ غسل جنابت کے بعد بڑا سکون اور انبساط محسوس ہوا۔ آدم علیہ السلام اس غسل کی لذت اور فرحتوں ہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے آدم آپ نے اس غسل کو کیسا محسوس کیا؟ کہا بہت فرحت ہے، انبساط ہے، خوشی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ہے۔ تو پتہ ہے یہ تو خوشی آپ کے دل کو ہوئی، آپ کو اس پر ملا کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کیا ملا؟ کہا جتنے آپ کے بدن سے غسل کے قطرے ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا گیا ہے، اور جتنے قطرے غسل جنابت کے گرتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جائیں گے، اور وہ فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے اور ان کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن پھر اپنے بچوں پہ پیار آ گیا، وہ کہا اللہ کا نبی ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے یا یہ ہر کسی کے لیے عام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک آپ کی جو ایماندار اولاد، ایمان والی اولاد شادی کے بعد اس طرح کا غسل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی اجر عطا فرمائے۔